ناظرین، کرکٹ کے علاوہ باقی کھیلوں میں جس طرح فٹ بال، ہاکی وغیرہ وغیرہ، ان سب میں ناظرین گول دیکھ کر اور اس کی صورت حال کو دیکھ کر میچ کے آخر پر ہی پتہ چلتا ہے کہ کون سی ٹیم جیتے گی اور کون سی ٹیم ہارے گی۔ اور وہ ناظرین ہر بال کے اوپر جس طرح کرکٹ میں انٹرٹینمنٹ ملتی ہے، اس طرح سے باقی گیمز میں نہیں ہو پاتا۔ لیکن ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ بال ہر ایک جو کرکٹ میں چلتی ہے وہی فیصلہ کن ہوتی ہے، اور بعض دفعہ تو آخری بال تک میچ چلا جاتا ہے، لیکن بعض دفعہ کھلاڑیوں کو یہ لگتا ہے کہ اوورز کے درمیان میں ہی فیصلہ ہو چکا ہے کہ کون سی ٹیم جیتی ہے اور کون سی ٹیم ہارنے جا رہی ہے۔ اسی بیس پہ ناظرین وہ کھلاڑی پہلے ہی سیلیبریشن کرنے پر آ جاتے ہیں، جس کے اوپر ناظرین ان کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہماری یہ ویڈیو آج کی بھی ناظرین آپ کو انہی 10 ارلی سیلیبریشنز کے بارے میں بتائے گی کہ جو کرکٹ ہسٹری میں ہو چکی ہیں۔ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ نمبر 10 ناظرین، کہا جاتا ہے کہ کبھی بھی ارلی سیلیبریشن نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہی سیلیبریشن آپ کے لیے مسئلہ کھڑا کر سکتی ہے۔ جیسے 1999 کے ورلڈ کپ نے آسٹریلیا کے خلاف ان کو ورلڈ کپ فائنل ہرا دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی ناظرین کہ ہرشل گبز کی طرف کیچ آیا تھا۔ سٹیو واک کی ناظرین یہ والی کیچ ہرشل گبز سیلیبریشن کے طور پر بال کو پھینکنے لگتے ہیں جبکہ ان کے ہاتھوں سے نیچے گر جاتی ہے۔ یوں سٹیو واک کا کیچ ڈراپ ہونے پر ہرشل گبز اور ان کی پوری ٹیم اس کا بہت بڑا نقصان اٹھاتی ہے۔ اس طرح آسٹریلوی ٹیم یہ والا سیمی فائنل جیت کر فائنل میں پہنچ جاتی ہے، اور سٹیو واک 130 رنز کی زبردست اننگز بھی کھیلتے ہیں۔ ناظرین، کرکٹ میں کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو بالکل ہی سچویشن سے ہٹ کے ہو جاتا ہے، مگر کرکٹ جیسے کھیل میں ناظرین اکثر کامیابی تیز دماغ اور ذہین کھلاڑیوں کے حصے میں ہی آتی ہے۔ 2007 میں ناظرین انڈیا ورسز پاکستان یہ T20 میچ کا فائنل بہت ہی دلچسپ صورتحال میں پہنچ گیا تھا۔ دراصل ناظرین پاکستان کو 3 بالز پر 5 سکور چاہیے تھے، اور اگلی ہی بال پر مصباح الحق چوکا لگا کر سکورز کو برابر کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین پوری پاکستانی ٹیم اور بالخصوص مصباح الحق بھی ارلی سیلیبریشن کرنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ ناظرین پاکستانی ٹیم کو 2 بالز پر صرف ایک ہی رنز تو چاہیے تھا، لیکن کون جانتا تھا کہ پاکستانی ٹیم یہ ایک رنز بھی نہیں بنا پائے گی، کیونکہ اگلی ہی بال مصباح الحق سے مس ہو جاتی ہے اور اس کے بعد آخری بال پر مصباح رن آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین سپر اوور ہوتا ہے جس میں پاکستانی ٹیم ہار جاتی ہے۔ نمبر 8 ناظرین کچھ کھلاڑی اپنی انوکھی سیلیبریشن کی وجہ سے کافی جانے جاتے ہیں۔ اب جیسے ناظرین ویسٹ انڈیز کے بالر شیلڈن کوٹریل کو ہی دیکھ لیجئے، وہ جب بھی کسی کھلاڑی کو آؤٹ کرتے ہیں فوری طور پر سیلوٹ مار کر ہی سیلیبریٹ کرتے ہیں، لیکن اس بار شیلڈن کوٹریل نے پہلے ہی سیلیبریشن کر لی تھی۔ وہ اس طرح ناظرین کہ CPL کے ایک میچ میں کوٹریل بال کرواتے ہیں، اور جو کہ بلے باز کے گلوز کے ساتھ لگ کر وکٹ کیپر کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے۔ اس پر کوٹریل سیلوٹ مارنے والی اپنی سیلیبریشن کر دیتے ہیں، جو کہ امپائر اس پر آؤٹ دیتے ہی نہیں ہیں۔ یوں کوٹریل کو ایک تو غصہ بھی آتا ہے اور اس کے بعد شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ یوں ان کی ارلی سیلیبریشن ان کو کافی مہنگی پڑ جاتی ہے۔ نمبر 7 ناظرین کرکٹ جیسے کھیل میں تو کبھی بھی پہلے جشن نہیں منانا چاہیے، اور اس کی سب سے بڑی مثال بنگلہ دیش کی ٹیم ہے، جس کے ساتھ ناظرین کئی بار ارلی سیلیبریشن والا معاملہ تو ہو چکا ہے۔ کئی بار ناظرین بنگلہ دیش ٹیم کی ارلی سیلیبریشن بعد میں ان کے لیے سوگ کا باعث بن جاتی ہے، جیسے T20 کے ایک میچ میں بنگلہ دیش ورسز انڈیا میں ہوا تھا، جب بنگلہ دیشی ٹیم کو 6 رنز صرف 4 بالز پر ہی چاہیے تھے۔ ہاردک پانڈیا کی ناظرین اگلی ہی بال پر مشفیق الرحیم چوکا لگا کر سیلیبریٹ کرنے لگتے ہیں۔
ایون پوری بنگلہ دیشی ٹیم اور شائقین بھی سیلیبریٹ کرنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ باقی کی 3 بالز پر صرف بنگلہ دیش کو 2 سکور ہی تو چاہیے تھے، لیکن بدقسمتی سے اگلی تینوں بالز پر بنگلہ دیش ٹیم کے 3 کھلاڑی آؤٹ ہو جاتے ہیں، یوں بنگلہ دیش وہ میچ ہار جاتا ہے۔ نمبر 6، ناظرین کرکٹ میں کئی بار یہ جوش میں ہوش والی سچویشن سامنے آ چکی ہے، جب کھلاڑی ناظرین جوش میں وہ کر جاتے ہیں جو انہیں نہیں کرنا چاہیے، جو ضروری ہوتا ہے وہ اس کو بھول جاتے ہیں، جیسے ویمن بگ بیش لیگ کے ایک میچ میں ہوا۔ بیٹسمین ناظرین یہ بال مس کر دیتی ہے، یوں بال پیچھے کھڑی وکٹ کیپر کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے، وہ یہ سمجھتی ہے ناظرین کہ بال گلوز یا بیٹ کے ساتھ ٹچ ہو کر آئی ہے، اس طرح ناظرین وہ سٹمپ کرنا بھول ہی جاتی ہے، حالانکہ بیٹسمین آگے کریز سے نکل کر اس بال کو کھیلتی ہے، لیکن ان کی جلدی سیلیبریشن کی وجہ سے وہ سٹمپ کرنا ہی بھول جاتی ہے۔ بعد میں یاد آنے پر وہ سٹمپ تو کرتی ہے، لیکن اس وقت بیٹسمین کریز کے اندر پاؤں لے جاتی ہے، تو ناظرین اس سیلیبریشن پہ سب بہت حیران رہ جاتے ہیں۔ نمبر 5، ناظرین مانا کہ کرکٹ میں بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن کبھی آپ نے بالر کو چھکا لگنے پر سیلیبریشن دیکھی ہے؟ اب ذرا ناظرین اپنی اسکرین پر ان تصویروں میں سری لنکا ورسز بنگلہ دیش کے اس میچ میں دیکھیے، جب ایک بنگلہ دیشی بالر کی بال پر سری لنکن بیٹسمین 6 رنز کے لیے کھیل دیتا ہے۔ بال ناظرین باؤنڈری سے باہر جا ہی رہی ہوتی ہے کہ فیلڈر وہاں پہ کھڑا باؤنڈری سے بال کو کیچ کر لیتا ہے۔ بالر یہ سوچ کر سیلیبریشن کرنے لگتا ہے کہ کیچ تو ہو گیا ہے، جبکہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کیچ باؤنڈری سے باہر سے ہوا ہے۔ اس طرح ناظرین یہ بالر کیچ آؤٹ کرنے کا سوچ کر سیلیبریٹ کرنے لگ جاتا ہے، لیکن امپائر جلد ہی چھکے کی کال دے کر اس کی ساری سیلیبریشن پر پانی پھیر دیتا ہے۔ نمبر 4، ناظرین نو بال ایک ایسی فضول خرچی ہوتی ہے کہ جس کو پوری ٹیم اٹھاتی ہے، لیکن ناظرین اگر نو بال کچھ ایسی ہو کہ جو آپ کو پورے کا پورا جیتا ہوا میچ ہروا دے تو اس سے بری بات اور کیا ہوگی ناظرین، جیسے آئی پی ایل کے ناظرین اس میچ میں ہوا تھا جب چنئی سپر کنگز کو آخری بال پر صرف 2 رنز جیتنے کے لیے چاہیے تھے۔ سامنے کھڑے کھلاڑی جڈیجا اس کو اونچی شاٹ کھیلتے ہیں، بال باؤنڈری پر کھڑے وراٹ کوہلی کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہے، وراٹ ناظرین کیچ کر کے سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ناظرین امپائر کی طرف سے نو بال کا اشارہ سب کچھ بدل کر رکھ دیتا ہے، یوں چنئی سپر کنگز وہ میچ جیت جاتی ہے اور وراٹ کو شرمندگی کا سامنا اٹھانا پڑتا ہے کہ جو وہ ارلی سیلیبریشن کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ نمبر 3، ناظرین کبھی کبھار تو کھلاڑی کچھ اس انداز میں بھی سیلیبریٹ کر دیتے ہیں کہ مخالف ٹیم کے لیے بہت غصے کا باعث بن جاتا ہے۔ ایسی سچویشن ناظرین میدان میں اکثر گرما گرمی کا ماحول بھی بنا دیتی ہے، جیسے سری لنکا اور بنگلہ دیش کے درمیان چل رہے ایک میچ میں ہوا، جب بنگلہ دیشی بیٹسمین مشفیق الرحیم 50 بنا کر پچ پر ہی ناگن ڈانس کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ ویسے بنگلہ دیشی ٹیم کو کئی بار میدان میں ناگن ڈانس کرتے دیکھا گیا ہے، لیکن مخالف ٹیم سری لنکا کو ان کا یہ ناگن ڈانس بالکل پسند نہیں آتا۔ کچھ ہی دیر بعد ناظرین بالر مشفیق الرحیم کی کلیاں اڑا دیتا ہے اور اس کے بعد وہ مشفیق الرحیم کو ناگن ڈانس کر کے اپنی سیلیبریشن دکھاتے ہیں، اس طرح ناظرین وہ مشفیق الرحیم سے اپنا بدلہ لے لیتے ہیں۔ نمبر 2، ناظرین کرکٹ میں ویسے تو 2 مضبوط ٹیموں کے درمیان ہونے والا میچ دیکھنے لائق ہوتا ہے، لیکن جب بات پاکستان اور انڈیا جیسی ٹیمز کا ہو تو اس ٹاکرے کا تو کہیں جواب ہی نہیں ہے۔ ایک ایسا ہی میچ ناظرین ایشیا کپ میں پاکستان ورسز انڈیا بھی کھیلا گیا تھا، جس میں سخت مقابلے کے بعد پاکستان کو آخری اوور میں صرف 10 رنز چاہیے تھے۔ پاکستانی ٹیم ناظرین اپنی 8 وکٹس گنوا چکی تھی۔ آشفن کا ناظرین یہ آخری اوور پہلی بال پر سعید اجمل کی کلیاں اڑا دیتی ہے۔ اب 9 کھلاڑی آؤٹ ہوتے ہیں پاکستان کے اور میچ پوری کی پوری طرح انڈیا کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر ناظرین انڈین ٹیم ارلی سیلیبریشن کرنے لگ جاتی ہے، لیکن کون جانتا تھا کہ ان کو یہ ارلی سیلیبریشن بہت مہنگی پڑ سکتی ہے، کیونکہ وکٹ پر کھڑے شاہد افریدی اگلی دونوں بالز پر 2 چھکے لگا دیتے ہیں، یوں پاکستانی ٹیم وہ میچ جیت جاتی ہے۔
نمبر 1، ناظرین کرکٹ میں جب بھی ارلی سیلیبریشن ڈو اور ڈائی کی ہو تو اچھے کھلاڑیوں کے تو ہوش اڑ جاتے ہیں، جیسے T10 میچ میں اس کھلاڑی کے ساتھ ایک بار ہوا تھا۔ جس طرح ناظرین نو بال جیسی فضول خرچی پر امپائر فری ہٹ کا اشارہ دے دیتا ہے، دوسری ٹیم کو صرف 4 بالز پر صرف 4 سکور چاہیے ہوتے ہیں۔ بالر ناظرین اس فری ہٹ بال پر سامنے کھڑے کھلاڑی کو بولڈ کر دیتا ہے، یوں وہ بالر اپنی وکٹ کو سیلیبریٹ کرنے لگ جاتا ہے، کیونکہ وہ بالر تو بھول ہی گیا تھا کہ یہ فری ہٹ تھی۔ جلد ہی اس کو یاد آ جاتا ہے کہ وہ فری ہٹ تھی، لیکن تب تک اس کی ارلی سیلیبریشن کا مزہ تو لوگ لے لیتے ہیں۔